وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وجلاء صدورنا وملجانا ومأوانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقِ سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس و انور اعلیٰ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، زائرین حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، انسان کی زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے دن کا آغاز ہوتا ہے، درمیان آ جاتا ہے، پھر شام ہو جاتی ہے، تو لمحہ بلمحہ
انسان کی زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے، بالآخر ایک دن بندے کی زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے، مگر کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو با مقصد بنا لیتے ہیں، مقصد کے پیش نظر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو اپنے دامن میں لپیٹ لیتے ہیں، اور جو با مقصد زندگی نہیں گزارتے، زندگی تو ان کی بھی گزر جاتی ہے مگر ان کو سوائے ناکامی کے، خسارے کے کچھ اور ہاتھ نہیں آتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان علی شان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان سے غفلت کا شکار ہیں۔ نعمتیں بہت بڑی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، پر لوگ ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہیں، غافل ہیں، ان نعمتوں کی صحیح طریقے سے قدر نہیں کرتے جس طرح قدر کرنی چاہیے۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں کہ جن کی قدر نہیں ہو رہی، جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں، جن سے لوگ غافل ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت۔ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ آپ نے پڑھا ہوگا نا کسی حکیم کا قول کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی یہ اسی کا ترجمہ ہی ہے کہ صحت اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ جب انسان تندرست ہوتا ہے، اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے تو وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، چارپائی پہ آ جاتا ہے، تو بندہ بہت سارے کام نہیں کر سکتا۔ مثلا نماز کو لے لیجئے، اگر تندرستی ہے، صحت ہے، تو بندہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، تواضع عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ رکوع میں جتنی دیر کھڑا ہونا چاہے رکوع کر سکتا ہے، سجدے میں جتنی تسبیحات پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تندرستی ہے، اس کے پاس صحت ہے۔ لیکن اگر جواب دے جائے، گھٹنے اس کے ختم ہو جائیں اور رکوع کرنے کی اور سجدہ کرنے کی طاقت اس میں نہ رہے، تو پھر وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن بس وہ فرض کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن اس کو وہ لذت، وہ سرور نصیب نہیں ہوتا جو ایک تندرست بندے کو نماز میں لذت اور سرور نصیب ہوتا ہے۔ اس طرح دیگر کام ہیں۔ تو صحت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر ہمیں اس وقت ہوتی ہے کہ جب صحت چلی جائے، کہ کوئی بھی چیز ہے نا جی، جب تک وہ بندے کے پاس ہے اس کی قدر نہیں ہے، جب وہ چیز چلی جائے پھر قدر ہوتی ہے۔ ہو یار وہ تو میرے پاس تھی تو میں نے قدر نہیں کی اس کی۔ تو آج اگر اللہ پاک نے ہمیں صحت دی ہے اور ہمارے پاس فراغت کے لمحات ہیں، فراغت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی ہمارے پاس فراغت کا ٹائم ہے، وقت ہے، ہم نیک کام کر سکتے ہیں، ہم دین سیکھ سکتے ہیں، دین پڑھ سکتے ہیں،
دینی کام کر سکتے ہیں. آج فراغت ہے، خدا نہ خواستہ ایسا وقت آ جائے کہ ہمارے پاس اتنی مصروفیات آ جائیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہ بچے، وقت ہی نہ بچے دین سیکھنے کا. پھر اس وقت کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے مسلمانوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، صحت اور فراغت ان کی قدر کرنی چاہیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ شافعی کے بانی ہیں، بہت بڑے امام، صاحب فقہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگان دین کی صحبت سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ان میں سے ایک چیز بڑی اہم میں نے سیکھی ہے. یہ جو بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے نا، اس سے بہت کچھ بندے کو حاصل ہو جاتا ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے بندے کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کا گند صاف ہو جاتا ہے، غلاظت ختم ہو جاتی ہے، دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، دل نور و نلا نور ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ کی صحبت. حضرت امام احمد بن حنبل، آپ بھی بہت بڑے امام ہیں اپنے وقت کے، آپ اکثر و بیشتر حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑا کرتے تھے. آپ کے شاگرد بھی دیکھ رہے ہوتے تھے. تو ایک دن شاگردوں نے پوچھا کہ استاد محترم، آپ اپنے وقت کے امام ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، آپ اتنی صاحب علم شخصیت ہیں، اور آپ ایک درویش کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے جواب کیا دیا؟ کس کے پیچھے دوڑتے تھے؟ حضرت بشر حافی کے پیچھے. توجہ ہے نا آپ کی جناب؟ پوچھا جناب آپ اتنے بڑے عالم ہو کے ایک درویش، ایک فقیر کے پیچھے کیوں دوڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا احمد بن حنبل بشر حافی کے پیچھے اس لیے دوڑتا ہے کہ احمد بن حنبل جس خدا کو مانتا ہے، بشر حافی اس خدا کو جانتا بھی ہے. میں ایسے ہی اس کے پیچھے نہیں دوڑتا، جس خدا کو میں صرف مانتا ہوں یہ بشر اس کو جانتا بھی ہے. اور بشر حافی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا. شرابی تھے، اور اتنے بڑے شرابی تھے کہ شراب خانے کے مالک تھے. ایک دن کچھ زیادہ ہی پی لی، اتنی پی لی کہ روڈ پہ جا رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، جسم لڑکھڑا رہا ہے، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، پاؤں میں سرزش ہے، لڑکھڑاہٹ ہے، کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ڈولتے ہیں، کبھی ادھر ڈولتے ہیں. جو بھی دیکھتا ہے نا بشر حافی کو، یہ پہلے وقت کی بات کر رہا ہوں، جو بشر کا پہلا وقت تھا جب تک توبہ نہیں کی تھی، اس وقت کیا تھا؟ جو بھی دیکھتا بشر حافی کو، شراب کی حالت میں وہ تھے تو ہر بندہ نفرت کرتا. کیوں؟ کیونکہ ملت اسلامیہ کے ضمیر میں شروع سے ہی شراب اور شرابیوں کی نفرت موجود ہے. کوئی بھی مسلمان نہ شراب کو اچھا سمجھے گا، نہ شرابی کو اچھا سمجھے گا. مسلمان کے ضمیر میں شراب کی نفرت بھی موجود ہے اور شرابی کی نفرت بھی موجود ہے. ہر بندہ بشر حافی سے نفرت کر رہا ہے، حقارت کے ساتھ بشر کو دیکھ رہا ہے. مگر اس کو کیا کہیے کہ ادھر بشر حافی کی بلندی کا اور اقبال کا ستارہ چمک رہا تھا، اور اس کے پیچھے تقدیر کھڑی مسکرا رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے. بشر حافی جا رہا ہے تو راستے میں دیکھا ایک جگہ ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، کاغذ کا ٹکڑا، اس پہ لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھے تو شرابی پر تھے مسلمان. دیکھا کہ میرے رب کا نام اور زمین پہ پڑا ہوا ہے، رحمان الرحیم رب، اس کا نام زمین پہ ہو. فوراً اٹھایا
اس کو صاف کیا، اس کو چوما اور موڑ کے جیب میں رکھ دیا۔ رب کے نام کی تعظیم کی اور پھر سیدھا اپنے شراب خانے کی طرف، میکدے کی طرف روانہ ہو گئے۔ این اسی وقت رات کا ٹائم تھا، بغداد کے ایک بزرگ صوفی فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا اللہ کی طرف سے کہ آج بشر نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہم نے اس کو معظم کر دیا ہے، اس نے میرے نام کو عزت دی ہے، میں نے ساری دنیا میں اس کے نام کو عزت دے دی ہے۔ اس نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہم نے اس کو قابل تعظیم بنا دیا، اس نے ہمارے نام کو بلند کر دیا، ہم نے اس کو بلند کر دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ بزرگ بغداد کے فتح موصلی سیدھا اس میکدے کی طرف روانہ ہوئے، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سیدھا ادھر گئے تو جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بشر نامی کوئی شخص اس میکدے کا، اس شراب خانے کا مالک ہے، اس کو بلاؤ۔ اور جا کر جب بلانے والے نے کہا کہ باہر ایک بزرگ ہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، تو اس وقت ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں تھے۔ اسی حالت میں دوڑنا شروع کر دیا کہ میں جا کے پوچھوں تو صحیح کہ وہ بزرگ میرے پاس کیا لینے آیا ہے، میں تو شرابی کبابی آدمی ہوں، میرے پاس ان کو کیا کام ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ڈالا۔ ایسے ہی دوڑ کے دروازے پہ آئے تو آگے حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، تو آپ نے بشر کو دیکھ کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تو نے تعظیم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو نے صرف اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کی، اللہ نے تیرے گناہوں پر رحمت کا پانی پھیر دیا، تیرے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور جا اب آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کر۔ اس نے کہا جی میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہوں، اور اتنا کہہ کے حضرت بشر حافی روانہ ہوئے اور آپ کی ساری زندگی کا ماحول ہی بدل گیا۔ پھر زندگی بھر آپ نے جوتا نہیں پہنا۔ آپ کا نام بشر حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو، جس کے پاؤں ننگے اسے حافی کہتے ہیں۔ تو آپ سے لوگ پوچھتے تھے جناب آپ جوتا نہیں پہنتے، ننگے پاؤں رہتے ہیں۔ کہا جس وقت میں نے توبہ کی تھی اس وقت میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اب مجھے جوتا پہنتے ہوئے حیا آتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہر وقت اپنی توبہ یاد رہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہر وقت اپنی توبہ یاد رہے۔ اب دیکھیے جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغداد شریف کے جانوروں کو، اب ظاہری بات ہے وہاں جانور بھی تو رہتے تھے، جانوروں میں گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، بکری ہے، گائے بھینس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغداد شریف کے جانوروں کو حکم دے دیا کہ بغداد شریف کے اندر میرا بشر ننگے پاؤں پھرتا ہے، چلتا ہے، تم نے شہر کے اندر پیشاب اور پخانہ نہیں کرنا، شہر کی حدود سے باہر جا کے پیشاب پخانہ کرنا ہے۔ یہ ہے جناب جب انسان کی زندگی بدل جائے اور بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کس طرح بندے کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ اللہ جانوروں سے فرما رہا ہے کہ تم نے یہاں پیشاب پخانہ نہیں کرنا کیونکہ میرا بشر ننگے پاؤں پھرا کرتا ہے یہاں۔ تو یہ حضرت بشر حافی تھے کہ جن کے پیچھے پھر جب زندگی بدلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور جب سینے میں آ گیا
جب ولایت کے مقام پر فائز ہو گئے تو امام احمد بن حنبل جیسے امام بھی حضرت بشر رافی کے پیچھے پھرا کرتے تھے. اور اب وہ سب سے بڑی چیز حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جو میں نے بزرگوں سے سیکھی ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ چیز سیکھی ہے الوقت سیف قاطع. فرمایا وقت کاٹنے والی تلوار ہے. وقت کاٹنے والی تلوار ہے. کیا مطلب؟ اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے وقت میں کاٹ دے گا. اگر تم وقت کی قدر نہیں کرو گے تو وقت بھی تمہاری قدر نہیں کرے گا. آج ہم اپنا حساب کتاب کریں کہ ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے. ایک دن کے اندر جو 24 گھنٹے ہیں وہ 24 گھنٹے کس طرح ہمارے گزرتے ہیں. کتنا ٹائم، کتنا وقت اللہ رسول کی بارگاہ میں ہمارا گزرتا ہے اور کتنا وقت فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر ہمارا گزر جاتا ہے. جس بندے نے کبھی زندگی میں مسجد کا منہ نہیں دیکھا وقت تو اس کا بھی گزر جاتا ہے. اور جس کی سانسیں مسجد میں گزرتی ہیں وہ یا داتا علی حجویری بن جاتے ہیں یا خواجہ اجمیری بن جاتے ہیں. وقت، لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے. جس طرح حالات کے تھپیڑے آتے ہیں وہ حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کچھ لوگوں کو وقت گزار رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ وقت کو گزار رہے ہوتے ہیں. جن کو وقت گزار رہا ہوتا ہے وہ ناکام ہو رہے ہوتے ہیں اور جو وقت کو گزار رہے ہوتے ہیں وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. آج لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ افسوس، مقصد زندگی کو ہم بھول چکے ہیں. آج مقصد کیا ہے؟ پیسہ کماؤ، کھاؤ، کوٹھی بناؤ، بنگلہ بناؤ، اچھی گاڑی خریدو، بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو. اور بھائی اگر کھانا پینا ہی مقصد ہے تو پھر انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ ایک چونٹی ہے نا، چونٹی ادنا سی مخلوق ہے، وہ بھی جب صبح کے وقت اپنے بل سے نکلتی ہے خالی پیٹ ہوتی ہے، جا کے رزق تلاش کرتی ہے، اپنا پیٹ بھی بھرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آ جاتی ہے. اگر کھانا پینا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تو پھر ہمارے میں اور چونٹی میں کیا فرق ہے؟ ارے انسان تو اشرف المخلوقات ہے. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے. توجہ ہے نا جناب؟ اکبر الہ آبادی نے بڑی خوبصورت بات کی یہاں پہ. فرماتے ہیں کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے. BA ہوئے، BA پڑھا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ بس کھاؤ پیو، کماؤ، پیسہ پیسہ پیسہ. ہر بندہ پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے. یاد رکھیے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیے، اپنی زندگی کو کامیاب بنائیے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. فرمایا جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. اب اندھے سے مراد یہ ظاہری آنکھوں والا اندھا نہیں ہے کہ جس کی آنکھیں نہ ہوں وہ اندھا ہے. یہاں قرآن مجید کی آیت میں جس اندھے کا ذکر ہو رہا ہے وہ دل کا اندھا ہے، آنکھوں کا اندھا نہیں ہے. آنکھوں کا اندھا بولیے. ارے جس کی آنکھیں نہ ہوں، جو بیچارہ نابینا ہو، بینا نہ ہو، اس کے بارے میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے. اور جس کی دو محبوب چیزیں لے لی جائیں
تو اللہ تبارک و تعالی ان دو محبوب چیزوں کے بدلے اسے آخرت میں جنت عطا فرمائے گا. یعنی جس کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں بڑی محبوب چیزیں ہیں، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جس کی دو محبوب چیزیں اس سے لے لی جائیں یعنی آنکھیں، اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائی جائے گی. تو یہاں قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ ان آنکھوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ اکبر، دل کی آنکھوں کا ذکر کیا. دل بینا بھی خدا سے طلب کر کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ دل بینا بھی خدا سے طلب کر کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. دل کا نور اور ہے، آنکھوں کا نور اور ہے. دل کا نور کیا ہے؟ دل کا نور معرفت الہی ہے. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا. پہچانو مسلمانوں، ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا، مکان بنانا اور اچھی سے اچھی گاڑی خریدنا نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کو حاصل کرنا، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا. تو جن کے سینوں میں خدا کی معرفت آ جاتی ہے، خدا کی پہچان جن کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور پھر جب دنیا کی طرف ہماری توجہ ہوگی، دنیا کمانے کی طرف مقصد ہی ہوگا یہ کہ ہم نے دنیا کمانی ہے، تو پھر معاملہ بالکل برعکس ہو جائے گا. دل کے اندر عجیب عجیب خیالات پیدا ہوں گے اور بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اور جب بڑا سمجھے گا تو نقصان میں جائے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک مرید تھے. تو مرید صاحب کو جناب رات کے وقت خواب آتے تھے کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں. ہر رات کو جناب وہ اپنے آپ کو جنت کے اندر پاتے کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں. بات چلتے چلتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تک پہنچی کہ جناب آپ کے مرید کو بڑے عجیب عجیب خواب آتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تجھے بڑے عجیب عجیب خواب آج کل آ رہے ہیں. کہنے لگا جی میں ہر روز جنت میں ہوتا ہوں، میں تو ڈیلی سیر کر کے آتا ہوں. اچھا. مرید کہنے لگا جی آپ مجھ سے حسد کر رہے ہیں. حسد بڑی گندی بیماری ہے، حسد بڑی عجیب بیماری ہے. حسد کے حوالے سے میں یہاں ایک حدیث پاک عرض کر کے بات کو پھر آگے لے جاؤں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے. رش لگا ہوا تھا، مسجد نبوی شریف بھری ہوئی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ کوئی بندہ جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ سب نے کہا جی بالکل ضرور. فرمایا دروازے کی طرف جاؤ، جو بندہ آ رہا ہے وہ جنتی ہے. جو بندہ آ رہا ہے وہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے گیا تو میں نے دیکھا ایک بابا جی ہیں، انہوں نے جناب تازہ وضو کیا ہے اور وضو کے پانی کی وجہ سے ان کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہے. یہ جب بندہ وضو کرتا ہے نا تو اس کے چہرے پہ عجیب ایک نورانی کیفیت آ جاتی ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کی پہچان انوکھی ہوگی. مجھے اپنے امتی کو پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی، میرا امتی دور سے پہچانا جائے گا. اللہ اکبر. اور یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن ساری امتیں اکٹھی ہوں گی اور سب لائنوں میں ہوں گے. 120 لائنیں ہوں گی لوگوں کی اور اس میں سے 80 لائنیں صرف میری امت کی ہوں گی. 80 لائنیں صرف میری امت کی. اللہ نے اتنی مجھے امت عطا فرمائی ہے. اتنی بڑی امت کسی اور نبی کی نہیں ہے جتنی امت امام الانبیاء کی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے امتی کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ میری امت جب آئے گی تو ان کے اعضائے وضو کرتے وقت جن اعضاء کو وہ دھوتے تھے میرے امتی وضو کرتے وقت فرمایا قیامت کے دن ان کے وہ اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے. دور سے ہر بندے کو پتہ چل جائے گا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امتی آ رہا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امتی آ رہا ہے. لیکن چمکیں گے انہی کے جو وضو کریں گے. ایک بندہ مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں، اس نے وضو کیا کرنا ہے؟ تو جو وضو کریں گے قیامت والے دن ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، اس کے بازو چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے، سر چمک رہا ہوگا، سارے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا ہوں وہ بزرگ ایک ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے اور وضو کے اعضاء اس کے چمک رہے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے. وہ بزرگ آئے اور آ کر بیٹھ گئے. دوسرے دن پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی دیکھنا ہے تو دروازے کی طرف جاؤ، جو بندہ آ رہا ہے وہ پکا جنتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے دل میں پھر شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے. دیکھا تو وہی بابا جی، وہ کل والے بابا جی، اور وہی صورتحال. بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، تازہ وضو کر کے آ رہے ہیں، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے. تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا. تیسرے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے کی طرف دیکھو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں آگے ہوا، جا کے دیکھا تو پھر وہی بابا جی، وہی بابا جی، وہی حالت. بائیں ہاتھ میں جوتا ہے اور وضو کر کے آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا، میں دیکھوں یہ بابا جی کرتے کیا ہیں کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں. 3 دن سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس بابے کو دیکھو. آپ کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو یہ کرتے کیا ہیں. کہتے جب محفل برخاست ہوئی نا، جو وہ جانے لگے تو میں نے بابا جی سے کہا کہ میرے نا والد صاحب کے ساتھ کوئی رنجش ہو گئی ہے تو میں 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. 3 دن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بابا جی نے کہا چلے ٹھیک ہے جی آ جائیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا. اب جب رات ہوئی نا تو انہوں نے مجھے ایک چارپائی دی اپنے ہی کمرے میں. وہ بھی سو گئے، میں بھی سو گیا. لیکن میں سویا نہیں، میں نے اپنے پر چادر کر لی اور میں اسی سوچ میں ہوں کہ میں ان کو دیکھوں یہ کرتے کیا ہیں، رات کس طرح گزارتے ہیں. میں نے چادر منہ پہ ڈالی ہوئی ہے، وہ سمجھ رہے یہ سو رہے ہیں، میں سویا نہیں، میں جاگ کے دیکھ رہا ہوں. کہتے بابا جی ساری رات سوئے رہے سکون سے. صبح جناب وہ نماز کے وقت اٹھے، انہوں نے نماز پڑھی اور جو دن کے ان کے معمولات تھے میں ان کے ساتھ رہا. انہوں نے اپنے محنت مزدوری کی، اپنے باغ میں گئے. پھر جب رات کو آیا نا تو اسی طرح جناب انہوں نے کہا جی سو جائیے. میں نے چہرے پہ چادر کی اور میں لیٹ گیا اسی کشمکش میں کہ میں دیکھوں یہ کرتے کیا ہیں. دوسری رات بھی اسی طرح گزر گئی، اسی طرح گزری کہ جناب بابا جی ساری رات آرام سکون سے سوئے رہے. صبح اٹھے، نماز کے وقت باجماعت نماز پڑھی، گھر آئے، ناشتہ کیا، پھر اپنے کام کو نکل گئے.
فرماتے ہیں تیسری رات آئی تو تیسری رات بھی اسی طرح صورت حال بنی کہ میں دیکھ رہا ہوں بابا جی ساری رات سوئے رہے، صبح اٹھے نماز پڑھی ناشتہ کیا، میں نے تیسرا دن تھا، میں نے کہا بابا جی میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں، میری کوئی والد صاحب سے لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی، میں تو صرف آپ کے معمولات کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ 3 دن آپ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو ان کو دیکھ لو، میں یہ دیکھنے آیا تھا آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اب وہ بابا جی کہنے لگے کہ میں باقی جو میرے معمولات ہیں وہ آپ کے سامنے 3 دن سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ کے کام ہیں اس طرح میرے بھی کام ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے فرمایا یہ جو میرا دل ہے نا، دل، اس دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے بارے میں نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے۔ میرا دل لوگوں کے بارے میں صاف ہے، میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کا بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں میں یہ چیزیں ہیں، حسد ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، یہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ خواہ مخواہ ہمارے دلوں کے اندر کینے پل رہے ہیں، حسد ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو حسد، بغض اور کینے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔ سنت ادا فرما لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.